بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ تمام بچے خیریت سے ہیں۔ میں ہوں آپ کی معاشرتی علوم کی ٹیچر مس فرحین، اور میں تمام بچوں کو آج کی کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم آپ کی کتاب کا باب نمبر 4 پڑھ رہے ہیں، جس کا نام ہے تاریخ، اور آج میں آپ کو اس کا سبق نمبر 10 مکمل کرواؤں گی۔ تو پیارے بچوں، دہرائی سے آغاز کرتے ہیں۔ جلدی سے آپ مجھے بتائیں کہ کعبہ پاکستان میں قائد اعظم کی کیا کاوشیں تھیں۔ میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ قائد اعظم کا بہت ہی جو ہے ان کی بھرپور کوششیں تھیں، جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ مارز وجود میں آیا۔ چند اہم جو ان کی کاوشیں تھیں ان کے اوپر ذرا سا جو ہے آپ مجھے نظر ڈالیں ذرا۔ شاباش، چلیں آئیں اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آج کے سبق میں آپ سر سید احمد خان کی جو خدمات ہیں ان کو پہچان سکیں گے۔ یہ بھی ایک بہت ہی اہم شخصیت تھے جو ماضی میں گزرے ہیں۔ تو دراصل سر سید احمد خان کون تھے؟ سر سید احمد خان جو ہے یہ ایک تعلیم یافتہ جو ہے مفکر بھی تھے، اس کے علاوہ یہ ایک جو ہے ٹیچر بھی تھے، اور انہوں نے سب سے پہلے جو ہے دو قومی نظریہ، انہوں نے اس بات کی اہمیت کو پہچانا تھا کہ دراصل مسلمان اور ہندو جو ہے یہ دو الگ قومیں ہیں اور ان کو الگ ہی رہنا چاہیے۔ تو انہوں نے یہ سب سے پہلے بات جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بات کی تھی اور دو قومی نظریہ پیش کیا تھا۔ مزید ہم ان کے بارے میں جانیں گے۔ آپ پیج نمبر 42 اپنی کتاب میں کھولیں۔ امید ہے تمام بچے یہ صفحہ کھول چکے ہیں۔ چلیں آئیں ہم سر سید احمد خان کے بارے میں جانتے ہیں۔ سر سید احمد خان 19ویں صدی کے سب سے نمایاں مسلمان شخصیت تھے۔ وہ 17 اکتوبر 1817 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ مسلمانوں کی حالات ان کے دکھ کے باعث تھی۔ انہوں نے مسلمان اور انگریزوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی اور ان کے مابین رابطہ قائم کیا۔ وہ 1857 کی جنگ آزادی کے نتیجے میں مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان پیدا ہونے والی نفرت کو کم کرنا چاہتے تھے۔ اس زمرے میں انہوں نے انگریز کے ساتھ وفاداری اور تعلیمی ترقی پر زور دیا۔ انہوں نے اسباب بغاوت ہند کے نام سے رسالہ لکھا، جس کا مقصد مسلمانوں کے موقف کو واضح کرنا تھا، اور 1857 میں انہوں نے ہونے والی جنگ آزادی میں نہ صرف مسلمان ملوث تھے بلکہ ہند اور سکھ بھی اتنے ہی ذمہ دار تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کی تعلیم کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے 1864 میں تحریک علی گڑھ اور مزید کئی ادارے قائم کیے۔ آپ کا انتقال 1898 میں ہوا۔ تو پیارے بچوں، دراصل سر سید احمد خان جو ہے یہ اس دور میں تھے جب انگریز جو ہے وہ بر صغیر میں آئے تھے، اور ہندو، سکھ اور مسلمان تمام جو ہیں وہ انگریزوں کے خلاف تھے، اور اسی ٹائم پر جو ہے وہ 1857 کی جنگ لڑی گئی، جس کو جنگ آزادی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور اس جنگ کے بعد جو ہے مسلمانوں کے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے، کیونکہ ہندو جو ہیں اس میں برابر، ہندو اور سکھ جو ہیں برابر شامل تھے مسلمانوں کے ساتھ اس جنگ کو لڑنے میں۔ لیکن ہوا کیا کہ آخر میں جب جنگ کے بعد انہوں نے دیکھا کہ انگریز جو ہیں وہ غالب آ گئے ہیں، تو ہندوؤں نے انگریزوں کے ساتھ الحاق کر لیا، اور انہوں نے کہا کہ دراصل آپ کا اصل دشمن جو ہے یہ مسلمان ہے۔ سر سید احمد خان یہ بات پہچان چکے تھے کہ ہندو جو ہیں وہ یہاں پر مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں اور انگریزوں کو ان کے خلاف کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے اس بات کے اوپر زور دیا، انہوں نے مسلمانوں کی پوزیشن کو کلیئر کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس جنگ میں ہندو اور سکھ بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں جتنے کہ مسلمان ذمہ دار ہیں۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے مسلمانوں کی تعلیم کے اوپر بہت زیادہ زور دیا، کیونکہ وہ یہ بات جانتے تھے کہ جب آپ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، جب آپ باشعور ہوتے ہیں، تو کوئی بھی آپ کو شکست نہیں دے سکتا۔ اسی وجہ سے انہوں نے علی گڑھ کے اسکول کی جو ہے وہ بنیاد رکھی، اور اسی طرح انہوں نے بہت سارے ایسے انسٹیٹیوٹس بنائے جہاں سے مسلمان جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر سکتے تھے۔ مزید سے سید احمد خان کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ ایک تعلیم یافتہ فقیہ اور مصنف تھے، اور 17 اکتوبر 1817 کو یہ دہلی میں پیدا ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ وہ علی گڑھ اور اینگلو اور اورینٹل کالج کے بانی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے مراد آباد اور غازی پور میں اسکول قائم کیے۔ مزید 1863 میں انہوں نے سائنسی کام کے ترجمے کے لیے غازی پور میں ایک سائنسی سوسائٹی بھی قائم کی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ ہندو اور مسلمان الگ الگ قومیں ہیں، اور انہوں نے مشہور دو قومی نظریہ جو ہے وہ اپنا پیش کیا۔ انہوں نے اہل کتاب کے کھانے کے قوانین کے نام سے پیمفلٹ لکھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا دینی تعلیم میں اور دنیاوی تعلیم دونوں میں ہی جو ہے بہت اہم کردار ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں میں یہ شعور بیدار کرنا چاہتے تھے کہ دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی آپ کو حاصل کرنی چاہیے، تاکہ آپ ہر فیلڈ میں آگے نکل سکیں۔ جلیل القلب بذکر المحبوب سر سید کی پہلی مذہبی تحریریں تھیں، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح حیات جو ہے وہ تھی۔ سماجی اصلاحات اور تعلیمی اصلاحات لانے کے خیال کے ساتھ انہوں نے علی گڑھ تحریک کا آغاز کیا، اور 1857 کی ناکام جنگ میں انہوں نے انگریزوں کے سامنے مسلمانوں کی پوزیشن کو صاف کرنے کی کوشش کی۔ ان کا انتقال 27 مارچ 1898 کو ہوا، جسے علی گڑھ کے مسلم یونیورسٹی اور انڈیا کی مرکزی مسجد کے پاس جو ہے ان کی تدفین کی گئی۔
تو 1857 میں بغاوت کی ناکامی کے بعد سید احمد خان نے مسلمانوں کے لیے کیا کیا؟ انہوں نے دو قومی نظریہ بھی پیش کیا اور اس کے علاوہ انہوں نے مسلمانوں کی پوزیشن کو بھی کلیئر کرنے کی کوشش کی انگریزوں کے سامنے کہ یہ نہ صرف اس میں ہندو اور سکھ شامل تھے مسلمانوں کے ساتھ، اکیلے مسلمان جو ہیں وہ شامل نہیں تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ان کی تعلیم پر، مسلمانوں کی تعلیم پر بھی بہت زور دیا کہ مسلمانوں کو تعلیم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ حاصل کرنی چاہیے۔ ورک شیٹ کے طور پہ آپ یہ ورک شیٹ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، جس میں آپ نے سر سید احمد خان کے بارے میں چند سطریں لکھنی ہے۔ میں نے آپ کو کافی سارا مواد جو ہے وہ ان کے بارے میں بتایا ہے، جن میں سے آپ کچھ اہم پوائنٹس جو ہیں وہ یہاں درج کر سکتے ہیں۔ سر سید احمد خان کی پالیسی کے 3 نکات کیا تھے اور ان کی کیا پالیسی تھی؟ یہ کیا چاہتے تھے کہ مسلمان، ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ دو قومی نظریہ انہوں نے پیش کیا، اس کے علاوہ انہوں نے تعلیم کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا کہ مسلمانوں کو نہ صرف انگریزی بلکہ دینی تعلیم بھی حاصل کرنی چاہیے۔ ہوم ورک میں آپ یہ جو درست جواب پر نشان لگانا ہے یہ آپ اپنی کتاب میں مکمل کریں گے، اور سر سید احمد خان نے جو رسالہ اسباب بغاوت ہند کیوں لکھا اس کے بارے میں بھی آپ درج کریں گے۔ اس کے علاوہ سر سید احمد خان کی تحریر کردہ کچھ رسالوں کے نام لکھے۔ میں نے آپ کو کافی ساری ان کی تصانیف جو ہیں ان کے بارے میں بتایا ہے، آپ چند کے نام جو ہیں وہ یہاں پر درج کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سر سید احمد خان کا شمار بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے کوشش کرنے والے سرکردہ رہنماؤں میں ہوتا ہے، جنہوں نے مسلمانوں کے حقوق کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ آواز اٹھائی تھی۔ امید ہے کہ آپ نے آج کے سبق کو انجوائے کیا ہوگا۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔